بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بھی انتہا کرم اور نوازشوں کی بارش کر رکھی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین نعمت ماہ رمضان المبارک کی نعمت عظمی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے صحیح طور پر اس نعمت کی عظمت و اہمیت کو مکمل سمجھ بھی نہیں سکتے۔ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تاہم پھر بھی ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک محبوب اور قدردان بندے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کی قدردانی اور شکر گزاری میں اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے شوق و رغبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور اتباع سنت میں اپنی بساط اور قوت کے مطابق اس مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرض کے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو قرآن مجید، فرقان حمید اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں آسمان اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو رحمت و برکت و بخشش اور نجات کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم المرتبت رات رکھی گئی۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں بکثرت جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی دعائیں بکثرت قبول کی جاتی ہیں۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ ترجمہ: رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذو الحج سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں سید الکتب، افضل کلام، کلام الہی، قرآن مجید، فرقان حمید،
نازل ہوا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ مشہور تابعی حضرت قعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کی کچھ راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائی اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد کا رجب کے مہینے سے ہی اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو نبی کریم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمتوں کے نزول اور رحمت خداوندی کے متوجہ ہونے کا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں حدیث کے مطابق اور بھی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے پہلے حصے یعنی 10 دن کو خصوصیت کے ساتھ رحمت خداوندی کے نازل ہونے کا عشرہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے،
سے ارشاد نبی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ یعنی عشرہ رحمت ہے۔ بس جب اس مہینے کو رحمتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے تو بندوں کو بھی اس مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرنی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔